واشنگٹن ڈائری کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آج ایک اہم اور تاریخی دن تھا 20 جنوری 2021 جب امریکہ کے 46ویں صدر جوزف آر بائیڈن نے یہاں امریکی کیپٹل بلڈنگ پر سخت سیکیورٹی اور لاک ڈاؤن کے اندر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ جو نائب صدر ہیں انہوں نے بھی تاریخ رقم کی۔ کمالا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بنی 250 سالہ تاریخ میں، اور وہ پہلی ایسی نائب صدر ہے جن کا تعلق افریقن امریکن کمیونٹی سے ہے، اور اس کے علاوہ ان کا تعلق ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے بھی ہے۔ تو اس طرح بہت سی تواریخ جو ہیں یہاں رقم ہوئی ہیں آج واشنگٹن میں۔ اور کمالا ہیرس سے عہدے کا حلف لینے والی جو امریکی سپریم کورٹ کی ایسوسیٹ جسٹس ہیں سونیا سوٹومایور، ان کا تعلق بھی لاطینی اور ہسپانوی ہیریٹیج سے ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی تاریخ رقم کی جب ایک خاتون ایسوسیٹ جسٹس آف سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر سے عہدے کا حلف لیا۔ آج یہاں دن کا آغاز جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے ہوا، جب وہ ایک مرین ون میں وائٹ ہاؤس سے اینڈریوز ایئر فورس بیس پہنچے، جہاں پر ان کے لیے ایک چھوٹا سا استقبالیہ رکھا گیا، اور اس استقبالیہ تقریب میں ان کے لیے 21 توپوں کی سلامی بھی تھی، اور جہاں انہوں نے جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پھر ایئر فورس ون کے ذریعے وہ فلوریڈا کے لیے روانہ ہوئے، جہاں مارلاگو میں جو ان کا ایک ریزورٹ ہے فلوریڈا میں، جہاں وہ اپنی صدارت کے بعد کے دن گزاریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں امریکی سیاست میں جو ہے وہ متحرک رہیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کیسے امریکی سیاست میں یا ریپبلکن پارٹی کے اندر متحرک رہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے دن کا آغاز ایک چرچ میں دعا سے کیا، اور ان کے ساتھ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما شامل تھے، اور اس کے بعد پھر وی آئی پیز اور سابق صدور جو ہیں وہ کیپٹل بلڈنگ پر پہنچنا شروع ہوئے۔ 11 بجے قریب امریکہ میں جو تاریخی طور پر جو حلف برداری کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے وہ 11 بجے ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر آغاز کے بعد جو ہے یہاں پر سابق صدور میں صدر کلنٹن اور ہلری کلنٹن، صدر بش اور ان کی اہلیہ، صدر اوباما اور ان کی اہلیہ میشیل اوباما، اور پھر مائک پینس جو سابقہ اب نائب صدر ہیں اور ان کی اہلیہ، وہ تمام لوگ یہاں پہنچے، اور وی آئی پیز کے پہنچنے کے بعد تقریباً 11:30 بجے کے بعد جو ہے نائب صدر کمالا ہیرس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور پھر 12 بجے کے قریب صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد مختلف روایتی تقاریب اور سائننگ سیرمنیز کے بعد کیپٹل کے اندر، جہاں پر جو کیپٹل کے اندر جو ممبر آف کانگریس ہیں انہوں نے کچھ تحائف پیش کیے صدر کو اور جو بائیڈن کو، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک موٹر گیٹ جو ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہوا آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری گیا، جہاں پر انہوں نے جو امریکی جنگوں میں شہید ہونے والے فوجی ہیں ان کی قبروں پر پھول چڑھائے۔ اور اس کے بعد صدر جو ہیں وہ واپس واشنگٹن آئے، اور وائٹ ہاؤس کی طرف ان کا جو ہے ایک پریڈ چھوٹی سی ہوگی، لیکن یہ پریڈ کے اندر جو روایتی طور پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف پرفارمنس ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ یہ پریڈ آن لائن ہے، آن لائن کیسے ہوگا یہ بھی چل رہا ہے، سلسلہ نظر آئے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر کچھ دیر واک کر کے جو ہے وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر آج شام کو 8 بجے کے قریب یہاں پر ایک کانسرٹ منعقد کیا جائے گا، جس کی تقریب کی جو میزبانی ہے وہ معروف ہالی ووڈ کے ستارے ٹام ہینکس جو ہیں وہ کریں گے۔ تو اس طرح کی جو تقریبات ہیں وہ آغاز ہوا۔ صدر ٹرمپ نے جیسا کہ اپنی تقریر میں آج صبح نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن کو اور صدر جو بائیڈن کو نیک خواہشات کا جو ہے عندیہ دیا، لیکن انہوں نے صدر جو بائیڈن کا نام نہیں لیا۔ بائیڈن نے اپنی تقریر میں یونٹی یعنی اتحاد اور یگانگت کا پیغام دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سب کے صدر ہیں، چاہے آپ نے میرے لیے ووٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک نیا دن ہے۔ اور یہاں پر کچھ مظاہرے ہونے تھے لیکن کچھ نظر نہیں آئے، اکا دکا لوگ جو ہیں وہ کچھ پلیکرز لے کر احتجاج کرتے نظر آئے، لیکن اس کے علاوہ حالات نہایت پرامن رہے، اور
کیونکہ سیکیورٹی انتہائی سخت رہی. تو یہ ایک بہت ہی منفرد اور یونیک تقریب اہل برداری تھی جو امریکی تاریخ میں نظر آئی. جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا اور کئی لوگ اس بات کا جو ہے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ سابقہ صدر جو ہیں اب وہ پہلے امریکی صدر ہیں پچھلے 150 سال میں جو اپنے آنے والے نئے صدر کی تقریب اہل برداری میں شریک نہیں ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ایک نئے دن کا آغاز ہے, ایک نئے دور کا آغاز ہے, اور 20 جنوری 2021 کے بعد آنے والے دنوں میں بہت سی چینجز آنے والی ہیں. صدر جو بائیڈن نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ آتے ہی کئی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں گے جس میں امیگریشن کے مسائل اور جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کے لیے سٹیزن شپ کا راستہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ٹریول بین ہے صدر ٹرمپ کا لگایا ہوا جس میں زیادہ تر مسلمان کنٹریز سے آنے والے لوگوں کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو ہٹائے جانے کا امکان ہے جو کہ آج شام ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 100 دن میں وہ 100 ملین لوگوں کو یعنی 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پورا کریں گے. تو یہ جو وعدے ہیں یہ کہاں تک کمپلیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایگزیکٹو آرڈرز کتنی جلدی ہمارے سامنے آتے ہیں یہ دیکھنا ہے. اور آج ہی صدر جو وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی کچھ ایگزیکٹو آرڈرز پر سائن کریں گے. اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں جو سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی سخت ہے, دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی بہتر ہوتی ہے اور یہ راستے جو ہیں عام عوام کے لیے کب کھلتے ہیں.